السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور ایس سی ٹی آئی میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ پچھلی بار ریسنٹلی ہم نے پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بات کر رہی تھی اور ہم بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ، اور ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز، اس کی ایٹیولوجی یا کازز پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہ ارلی ایڈلٹہڈ کے آن سیٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان جب 15 سے 25 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے تو اس سے پہلے یا اس عمر میں اس کی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز آ جاتے ہیں، ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے۔ لیکن اس کی مین سمٹمز پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی سمٹمز کیا ہے۔ ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو سمٹمز ہے وہ ہے سب سے پہلے ایکسیسیو ایموشنلی یا اٹینشن سیکنگ۔ ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ سارے لوگ مجھے نظر میں رکھیں اور سارے لوگ میرے طرف توجہ رکھیں اور میں سب لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوں۔ یہ اس کی سوچ میں یہ بات ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی بیہیویئر کر دیتے ہیں جو اس کی سمٹمز میں آتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو لائی اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے۔ اور دوسرا جو سمٹم ہے اس میں یہ ہے کہ uncomfortable in situation when he was not in attention of other۔ جب وہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا تو وہ اس سچویشن میں پھر وہ انکمفرٹیبل یا غیر آرام دہ ہوتا ہے۔ جب لوگ اس کو اپنی توجہ میں نہیں رکھتا تو یہ بندہ پھر اریٹیٹڈ ہو جاتا ہے، انوائنگ سٹیج میں چلا جاتا ہے اور وہ انسٹیبل ہوتا ہے اور اس کی انکمفرٹیبل بیہیویئر وہ نظر آتی ہے۔ لیکن جب وہ لوگوں کے اٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ کمفرٹیبل فیل کر دیتے ہیں، اس لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے اٹینشن میں رکھے۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں جو سیڈکٹیو بیہیویئر ہوتے ہیں، اور سیڈکٹیو بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ سیکشولی سیڈکٹیو بیہیویئر یا پری ووکیشنل بیہیویئر۔ سیڈکٹیو بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلے کری، اپنی سیکشول بیہیویئر کو ڈسپلے کری، اپنے سیکشول ڈیزائر کو ڈسپلے کرے بائی نان وربل بیہیویئر۔ فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کے جو سیکشول امپلسز کا پتہ چلتا ہے یا اپنے آپ کو سیکشولی پریزنٹ کر دیتے ہیں، یا اس کو ہم سیڈکشن کہتے ہیں یا اس کو ہم پلیٹیس بیہیویئر کہتے ہیں۔ اپنی بیہیویئر میں پلیٹنس لے کے آتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے ہے جو ایک انسان اپنے ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو غیر ضروری یا باتوں کے علاوہ کوئی غیر ضروری طریقے سے وہ ہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ غیر ضروری سر پہ، بعض اوقات بالوں پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں، بعض لوگ داڑھی کو زیادہ وہ رگڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اصل سیڈکٹیو بیہیویئر ہے وہ ہے سیکشل ارگن یا پرائیویٹ ارگن کے ڈسپلے ہونے کا۔ بعض اوقات یہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب اپوزٹ سیکس اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ کچھ زیادہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے اور کچھ زیادہ اس سے اس قسم کی بیہیویئر اوریجنیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس کی ایموشن شیلو ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ آسانی کے ساتھ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم شیلو ایکسپریشن آف ایموشنز کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آسانی کے ساتھ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واپس وہ راضی ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپ کو واپس لے کے آتے ہیں، تو وہ ریلیشن شپ کو شفٹ کر دیتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سمٹمز ہے وہ ہے فزیکل اپیئرنس کو، جب وہ لوگوں کے اپنے اٹینشن، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے اٹینشن میں آ جاؤں، تو وہ کوشش کرتے اپنے فزیکل اپیئرنس پہ
فزیکل اپیئرنس کو ایسی بنانے کی کوشش کر رہے کہ میں لوگوں کے اٹینشن میں آ جاؤں، اور وہ فزیکل اپیئرنس میں اس کی ڈریسنگ بھی آ جاتی ہے، اس کی باڈی سٹرکچر بھی آ جاتا ہے، اس کی ہیئر ڈریسنگ بھی آ جاتی ہے، اس کے مختلف قسم کے بال کاٹنے کے جو انداز ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اسپیشلی اس میں ڈریسنگ اور اس کی باتوں کی بھی طریقہ ایک عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں، جس میں کچھ زیادہ ڈیٹیل نہ ہو، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش۔ اس کے علاوہ اس کی جو سٹائل ہے باتوں کی، وہ کچھ زیادہ ایگزیجریٹڈ نہیں ہوتا۔ اگر ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے تو اپنے آپ کے بارے میں کہ میں ایسا بندہ ہوں، میرا یہ خوبیاں ہے، مجھ میں یہ باتیں ہیں، یہ خوبیاں ہے، تو اپنے آپ کے بارے میں ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ باقی لوگوں کی طرف وہ کچھ زیادہ کچھ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا، اس لیے اپنے آپ کو لوگوں کی طرف کچھ مختلف طریقوں سے پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سمٹمز آ جاتے ہیں، وہ سمٹم یہ ہے کہ وہ کرٹیسزم کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اس کے علاوہ ماحول کی، انوائرمنٹ کے یا لائف کے سرکمسٹانسز یا مختلف قسم کے غیر فیوریبل یا نان فیوریبل سچویشن کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ جو سمٹمز ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ، اگر کسی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے تو لوگوں کو اس طرح پریزنٹ کر دیتے جو حقیقت میں وہ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اس کی میں مثال دیتا ہوں، اس کی ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس گرل فرینڈ کی اس کے ساتھ اتنا نہیں بنتا جتنا وہ لوگوں کے سامنے یا اپنے دوستوں کو پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ میرا اس قسم کی سچویشن چل رہی ہے۔ وہ کچھ ایک آئیڈیل چیز کو لوگوں کی طرف پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ میرا تو آئیڈیل اس قسم کی ریلیشن شپ ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے، اتنے ٹائم سے چلتا ہے، اور اس میں ہم اتنا سیکریفائس کر دیتے ہیں، وہ یہ بہت ساری چیزیں۔ تو یہ تھی ہسٹورک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز۔ ابھی ہم آتی ہے ایتیولوجی پہ۔ اس کی جو ایتیولوجی اور کازز ہے وہ ہے انوائرمنٹل پلس جینیٹک یا انہیریٹڈ۔ انوائرمنٹل کا مطلب یہ ہے بعض اوقات ایک بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو وہ اس قسم کے بیہیویئر رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس بیہیویئر کو اڈاپٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے انوائرمنٹل کازز۔ انہیریٹڈ کازز یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس قسم کے بیہیویئر ہے، یا اس قسم کی پرسنالٹی ہے، یا اس قسم کے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو پھر وہ بچہ اس سے امیٹیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہیریڈیٹری بھی اس سے آ جاتی ہے۔ ہیریڈیٹری کا مطلب یہ ہے جو جینیٹک میک اپ والدین سے یا پیرنٹ سے آف سپرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ نیچرلی اس میں موجود ہوتے ہیں، یا ایمبریونک ڈیولپمنٹل سٹیج سے اس کی آنسٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بچے اپنے والدین سے امیٹیٹ کر دیتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ میرے والدین یا میرے ماں باپ اس قسم کے بیہیویئر کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے غیر اختیاری طور پہ انکانشیسلی وہ چیز سیکھتے ہیں، وہ امیٹیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی پرسنالٹی اس قسم کی اڈاپٹ ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہ کرونک سچویشن میں آ کر ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر بن جاتی ہے۔ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس قسم کے ویڈیو سے اویئر رکھنے کے لیے، اور تب تک ہم آئندہ دوسری پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ ہم جائیں گے، تب تک آپ لوگ ہم دعاؤں میں یاد رکھیں۔